میں نے پڑھا کئی جگہ سر، اب آپ تو ماہر لوگ ہیں، ہم تو طالب علم سر، کہ یہ جو کسی بھی ملک کی معیشت کی پالیسی جو بنتی ہے اس میں اگر کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو یا کوئی بینکرز ہو، اس کا ویژن جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن ماہر معاشیات جو ہے جب وہ بیٹھ کر پلاننگ اینڈ پالیسی بناتا ہے اکانومی کی، جو کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، وہ 20 سال 25 سال کی ہوتی ہے، اور اگر 20 سال اور 25 سال کی پالیسی بنتی ہے اور تسلسل سے وہ ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ ملک کی معیشت میں کافی بہتری آتی ہے۔ تو کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں کہ پاکستان میں جو معیشت کی پالیسی بنا رہے ہیں زیادہ تر بینکرز ہیں، ان کا ویژن، ان کی پالیسی کا حد 2 1 3 سال ہوتا ہے سر؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اگر آپ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی آ جائے اس پالیسی کی منظوری تو پارلیمنٹ نے دینی ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ یہ چاہتی ہے، سابقہ بھی موجودہ بھی اور غالباً آئندہ بھی، کہ جو بھی معاشی پالیسیاں بنائی جائیں اس میں نمبر 1 اس بات کو یقینی بنا جائے کہ جو پاکستان کے طاقتور طبقے ہیں، ٹیکس چوری کرنے والے ہیں، قومی دولت لوٹنے والے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ ہو، چاہے قانون توڑنا پڑے چاہے آئین کو توڑنا پڑے، نمبر 1۔ دوسرا یہ تھا کہ جو IMF سے قرضہ لینا ہر حالت میں اپنا فرض سمجھتے ہیں، پاکستان کو IMF کے شکنجے میں جکڑا رہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ IMF کی شرائط کی آڑ میں، جو IMF کی شرائط نہیں ہوتی، عوام کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جائے، بجلی گیس اور پیٹرول کے نرخ بڑھائے جائیں۔ تیسرا، امریکہ اپنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اب IMF کے چنگل میں رکھا جائے، تاکہ اس کی جو اپنی پالیسیاں ہیں، کچھ سیاسی ہوتی ہیں کچھ دوسری، وہ ان کے تھرو پاکستان کے اوپر نافذ کی جائیں۔ چنانچہ تمام حکومتیں امریکہ کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ امریکہ کی خوشنودی سے اقتدار میں آیا جاتا ہے، اقتدار کو برقرار میں رکھا جاتا ہے، IMF اور ورلڈ بینک سے قرضے مل جاتے ہیں، ریمیٹنسز اور دوسری چیزوں میں بھی امریکہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو امریکہ کی خوشنودی اور طاقتور طبقوں کے مفاد کے لیے ملکی اور بیرونی اشرافیہ کا گٹھ جوڑ، اس کے تحت پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، چاہے اس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرات ہوں، چاہے اس سے پاکستان کی معیشت کو خطرات ہوں، چاہے غربت بڑھے، بے روزگاری بڑھے، مہنگائی بڑھے، اور یہ تمام روز روشن کی طرح ہے، اور جو منشور ہوتا ہے اس کو غالباً وہ پڑھتی بھی نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں، اور اس پہ عمل کرنے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر نگراں حکومت کے دور میں ہم دیکھیں تو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سلامتی دونوں کے لیے خطرات تیزی سے بڑھے، اس میں کسی پاکستانی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ نگراں حکومت کی کوشش تھی کہ طاقتور طبقوں کو قانون توڑ کے مراد دی جائیں، اور IMF سے ہر حالت میں قسط لے لی جائے قرضے کی، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ 2024 میں جب پاکستان IMF کے پاس ایک بڑی رقم کے قرضے کے لیے جائے گا جو درمیانی مدت کا ہوگا، جس کے تحت نگراں حکومت کو یہ پتہ تھا کہ IMF سے وہ قرضہ بھی مل جائے 2024 میں، ورلڈ بینک سے بھی مل جائے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی مل جائے، دوست ممالک سے بھی قرضے مل جائے، امداد مل جائے، اس کے باوجود پاکستان اپنے بیرونی قرضوں کی ادائیگی اپنے وسائل سے نہیں کر سکتا، اور یہ قرضے IMF وغیرہ کے ملنے کے باوجود ہمیں ایک ڈیفالٹ کا خطرہ ہوگا، جس کے لیے امریکہ کی معاونت کی ضرورت ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔